اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں، ہم آپ کی خدمت میں جو پروگرام پیش کر رہے ہیں، اس سلسلے میں ہماری گفتگو قصص الانبیاء کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ قرآن و روایات کے اعتبار سے تاریخ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، اور تاریخ میں ہر وہ قصے جو ہماری زندگی میں آج رونما ہو رہے ہیں وہ رونما ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی قصہ، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو گزری ہوئی تاریخ میں اس طریقے کے حالات کا سامنا اور سابقہ نہ پڑا ہو۔ لہذا جب سامنا اور سابقہ پڑتا ہے تو ہمیں ان حالات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم سے پہلے لوگوں نے ایسے حالات کا کس طرح مقابلہ کیا۔ اسی لیے تاریخ ہماری زندگی میں ایک نئے عبرت، نصیحت اور ایک مثلاً ثابت قدمی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے تاریخی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ گفتگو 190 تک ہو چکی تھی، گفتگو 191 سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام کے سلسلے میں بات تمام ہو گئی تھی، اب بات ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں۔ قرآن میں ان کا تذکرہ 16 بار ہوا ہے۔ وہ امتیازات، وہ خصوصیات جو اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل کو بخشے ہیں، ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ہے، اور ارشاد قدرت ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے ابراہیم کو یعقوب و اسحاق عطا کیے اور وہ سب کو ہدایت بھی دی۔ سورہ انعام آیت نمبر 84۔ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے صالح بندوں، برجستہ پیغمبروں، والد آل یعقوب اور بلند خصوصیات کے مالک کے طور پر ہوا ہے۔ ان کی زندگی، بہترین واقعات، ان کے 12 بیٹے، خصوصاً حضرت یوسف کے بارے میں، حضرت یوسف کے واقعات بعد میں ذکر کیے جائیں گے۔ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام سرزمین فلسطین میں ایک صاحب عظمت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اپنی ماں رفقہ کی محبتوں بھری آغوش اور اپنے والد بزرگوار کے سائے میں پروان چڑھے۔ انہیں اسرائیل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کا معنی کامیاب اور خالص ہے۔ خاندان بنی اسرائیل کی ابتدا حضرت یعقوب سے ہوتی ہے۔ آپ بنی اسرائیل اور 10 پیغمبروں کے جد اعلیٰ ہیں۔ تقریباً 400 سال بعد سرکش اور ظالم شاہ فرعون نے بنی اسرائیل پر زندگی تنگ کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون سے نجات دلائی۔ ہم یہاں پر قارئین حضرات کی توجہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چند ایک داستانوں کی طرف دلاتے ہیں۔ ان داستانوں کے عظیم انسان حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حاسد بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی امیس یا عیساؤ نامی تھا۔ یہ شخص اپنے بھائی یعقوب سے حسد کرتا تھا اور ان کی ناراحتی کا سامان کرتا تھا۔ اس حسد کی وجہ یہ تھی کہ حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہوئے کہا، تمہاری نسل بہت زیادہ ہوگی جو پاک و پاکیزہ ہوگی۔ گویا اس طرح حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب سے مخصوص اظہار محبت کیا۔ امیس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قدر اذیت دی کہ وہ مجبور ہو کر اپنے بوڑھے باپ جناب اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے امیس کی شکایت کی۔ حضرت اسحاق اپنے دونوں بیٹوں کے اندر پائے جانے والے اختلاف کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے یعقوب سے فرمایا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔
مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد کہیں تمہارا بھائی تمہارے اوپر غالب نہ آ جائے اور تمہارے اختیارات کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں نہ لے لے، لہذا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ سرزمین ہاران، عراق کا ایک علاقے کی طرف چلے جاؤ اور وہاں پہنچ کر وہاں کے رئیس لابان بن تبویل کی خدمت میں حاضر ہونا، ان کی بیٹی سے شادی کر لینا، اس کے نتیجے میں وہ اور اس کی قوم تمہاری مدد کرے گی، لہٰذا اس صورت میں تمہارا بھائی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت یعقوب نے اپنے والد بزرگوار کا شکریہ ادا کرنے کے بعد گھر لوٹ آئے تاکہ اس سفر کے بارے میں غور و خوض کریں۔ حضرت یعقوب نے عجیب خواب دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی نوجوانی کی بہاریں گزار رہے تھے۔ انہوں نے ایک رات خواب میں نور کی نصب شدہ ایک سیڑھی دیکھی جس کا ایک زینہ سونے اور دوسرے چاندی کا تھا۔ اس پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس فرشتے کو سلام کیا۔ اس فرشتے نے حضرت یعقوب سے کہا، انہیں اور ہاران کی طرف چلے جائیں، وہاں کا حاکم لابان ہے جو تمہارے ماموں ہیں، ان کی بیٹی کا نام راحیلہ ہے، اس کا رشتہ مانگو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بطن سے آپ کو بارش کے قطروں اور وسیع و عریض صحرا کے درختوں کے پتوں کے مانند اولاد کثیر عطا کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب نیند سے اٹھے تو ہاران کی طرف روانہ ہونے کے لیے سامان سفر آمادہ کیا اور ہاران کی جانب چل پڑے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ادھر لابان نے بھی اپنے محل میں عالم خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اس کی بیٹی راحیلہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں 40 مردوں کی طاقت ہے۔ جب وہ پانی کے کنویں کے پاس پہنچا تو اس کے منہ پر جو پتھر پڑا ہوا تھا اسے 40 افراد اٹھاتے تھے، لیکن اس شخص نے اکیلے اسے اٹھا کر دور رکھ دیا۔ اس واقعے کو زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ لابان نے ایوان قصر سے ایک شخص کو کنویں کے پاس آتے ہوئے دیکھا جو ذکر خدا میں مشغول تھا۔ اس نے اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھا کر کنویں سے دور رکھ دیا اور ڈول سے پانی نکال کر حوض کو بھر دیا۔ لابان حضرت یعقوب کے پاس گئے، انہیں خوش آمدید کہا، اپنے محل میں لائے، ان کی شایان شان خدمت کی اور 200 بھیڑیاں اور نیز 40 گائیں بطور ہدیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ یہاں پر میں مختصر چند لفظ استعمال کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں، شاید کہ کوئی بات ادا ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں اور خدا پر اگر واقعاً انسان کو بھروسہ ہو جائے تو خدا اپنے بندوں کو کہیں سے بھی عزت عنایت کر دیتا ہے۔ بعض تواریخ میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لابان کی بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کی، اس سے 2 لڑکے پیدا ہوئے اور وہ دنیا سے چل بسی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے لابان کی دوسری بیٹی سے شادی کی، وہ بھی 2 بچوں کے بعد دنیا سے چل بسی۔ اس طرح جناب یعقوب نے اس کے 6 لڑکوں سے 6 لڑکیوں سے شادی کی کہ ان میں سے سب سے آخری کا نام راحیلہ یا راحیل تھا۔ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کے بعد سفر آخرت پر روانہ ہو گئی۔ بس اس طرح سے حضرت یعقوب کے یہاں 6 بیویوں سے 12 بیٹے۔ لیکن بعض دیگر تواریخ کے مطابق حضرت یعقوب نے راحیلہ اور اس کے بعد اس کی بہن لیا سے نکاح کیا، اور اس زمانے کی شریعت میں ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کرنے میں کوئی اشکال نہ تھا۔ پھر لابان نے اپنی ہر بیٹی کو ایک ایک کنیز بخشی، اور ان دونوں بہنوں نے اپنی اپنی کنیزیں زلفہ اور دوسری کنیز حضرت یعقوب کو بخش دی، لہذا یوں حضرت یعقوب کی 4 بیویاں ہو گئی، اور ان 4 بیویوں کے بطن سے ان کے 12 بیٹے ہوئے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کے اسماء درج ذیل ہیں: روابین، شمعون، لاوی، یہودا، یساکر، زبولون، یوسف، بنیامین، دان، نفتالی، جاد، اشیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب بنیامین ایک ماں سے تھے جس کا نام
راحیل یا راحلہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر سے 7 منزلوں کے فاصلے پر واقع کنعان میں واپس چلے آئے اور اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر سکونت اختیار کر لی۔ حضرت یعقوب محنت و مشقت کرنے والے شخص تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی پرورش توحیدی تعلیمات کے مطابق کی اور انہیں بھی محنت و مشقت کرنے کی عادت ڈالی، لہذا وہ روز مرہ کے اخراجات محنت و مشقت سے پورے کرتے۔ البتہ ان کا زیادہ کام بھیڑ بکریاں پالنا اور زمین دارا کرنا تھا۔ کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک تعارف ایک بڑی شخصیت اور نیک اولاد کا باپ ہونے کے عنوان سے تھا۔ وہ ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے، ان کا دسترخوان ہمیشہ مہمانوں اور فقراء کے لیے بچھا رہتا تھا۔ وہ ہر روز ایک گوسفند ذبح کرتے، اس کا کچھ حصہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر دیتے اور باقی حصہ گھر والوں کے لیے پکواتے اور ان کے ہمراہ بیٹھ کر تناول کرتے۔ یوں جناب یعقوب کی زندگی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ خوشی خرم گزر رہی تھی۔ لوگ انہیں بزرگی، عبادت اور لوگوں کے مشکلات حل کرنے کی وجہ سے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور بڑی ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزار رہے تھے۔ ترک اولا پر مکافات عمل۔ اس بات کی طرف ہمیشہ توجہ رہنی چاہیے کہ دنیا میں ہمیشہ نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمیشہ یکساں زندگی گزرے، ایک جیسی۔ آسائش و خوشحالی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان حالات میں بھی ضرورت مند اور فقراء کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اگرچہ خدا کے صالح بندے اور عظیم پیغمبر تھے، لیکن بعض اوقات ترک اولا انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے جو انسان کی زندگی کو درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہے۔ خاص کر حضرت یعقوب جیسی عظیم ہستی سے لغزش اگرچہ ترک اولا اور چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی سخت قسم کے مکافات عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ہم اس داستان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پرسکون زندگیوں کو درگنی کا شکار ہوئی۔ صحیح سند کے ساتھ نقل ہوا ہے کہ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں جمعے کے روز نماز صبح حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ہمراہ مسجد النبی میں ادا کی۔ امام علیہ السلام تعقیبات نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ میں بھی حضرت کی خدمت میں تھا۔ آپ نے دروازے پر اپنی ایک کنیز سے فرمایا، خیال رکھنا جو بھی سائل ہمارے دروازے کے سامنے سے گزرے اسے غذا دینا، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے۔ میں نے عرض کیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر سوال کرنے والا مستحق ہو؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ بعض سائلین مستحق ہوں اور ہم انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیں اور انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ اس کے بعد کچھ حضرت یعقوب و آل یعقوب پر نازل ہوا ہے، ہم پر بھی نازل ہو۔ اے ابو حمزہ سمالی، حضرت یعقوب علیہ السلام ہر روز ایک گوسفند ذبح کرتے تھے، اس کا کچھ حصہ مستحقین کو بطور صدقہ دیتے اور کچھ حصہ اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے رکھ لیتے تھے۔ ایک دفعہ شب جمعہ تھی، حضرت یعقوب نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ روزہ افطار کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے دروازے پر ایک مومن سائل آیا جو روزے دار اور مسافر تھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میں مسافر ہوں، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، لہذا مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے دے۔ اس سائل نے کئی مرتبہ تکرار کی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل بیت نے اس کی آواز سنی بھی تو اسے نہ پہچان سکے اور نہ اس پر اعتماد کیا۔ وہ سائل حضرت یعقوب علیہ السلام کے دروازے پر نا امید ہوا اور رات بھوکے گزار دی اور گریہ کرتے ہوئے خداوند قدوس کی بارگاہ میں گزار دی۔ اس سائل نے آئندہ روز بھی روزہ رکھا، صبر سے کام لیا اور خدا کی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہا، اور وہ رات بھی حضرت یعقوب اور ان کے آل نے کھانے سے سیر ہو کر گزاری اور کافی سارا کھانا بچ بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب پر وحی نازل فرمائی کہ تم نے میرے بندے کو اپنے دروازے سے بھوکا لوٹا دیا، آپ نے یہ ناپسندیدہ کام انجام دیا۔ جس رات میں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے شکم سیر ہو کر اور زمیال بھوکا سویا تھا،
حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب صبح طلوع ہوئی تو جناب یوسف نے یہ خواب اپنے والد بزرگوار کے سامنے نقل کیا۔ حضرت یعقوب کو اس خواب کی تعبیر اور نازل شدہ وحی سے معلوم ہو گیا کہ آئندہ خطرناک حالات آنے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے کہ زمانہ ان کے ساتھ مثلاً کس طرح کا فعل انجام دے گا۔ یہی وہ وقت تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان اختلاف شروع ہو گئے اور حضرت یوسف کی جدائی کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی ہی داستان میں کریں گے۔ حضرت یعقوب کی زندگی کے آخری لمحات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 اور ایک دوسرے قول کے مطابق 170 سال کی عمر پائی۔ دنیا میں بہت سے گرم و سرد حالات دیکھے، کچھ سال کنعان میں گزارا، کچھ سال ہاران میں بسر کیے، اور دوبارہ کنعان لوٹ آئے اور زندگی کے 130 سال گزارنے کے بعد اپنے بیٹے یوسف سے ملاقات کے لیے مصر آئے، اور وہاں پر 17 سال زندگی گزارنے کے بعد دائی اجل کو لبیک کہا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، انہیں دینداری، صداقت اور خدا کو یاد رکھنے کی وصیت کی۔ اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کا جنازہ سرزمین فلسطین میں شہر قدس خلیل میں ان کے خاندانی قبرستان میں ان کے ماں باپ اور اجداد کے نزدیک سپرد خاک کیا جائے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات بس اتنے ہی۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پیش کرنے کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔